بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی زیادہ نازک ٹاپک پر ہے، لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے، لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی رضا الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر گھر کے تمام کام کی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بس بے سہارا تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پہ فریقہ ہو گیا تھا اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک اونچے خاندان سے لڑکی لانا چاہتی تھی جو انہیں کروڑوں کا جہیز دے، اور میں تو بے سہارا تھی۔ جہیز کے نام پر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی تھی جو میرے پاس تھی، وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، اتنی زیادہ حسین تھی کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی تھی۔ میں بے انتہا خوبصورت تھی، اپنے حسن کو ہی آئینے میں دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے ورنہ کسی سے نہیں، اور میں بہت ہی زیادہ ڈری سہمی رہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ممانی سارا کا سارا الزام مجھ پر ہی ڈال دے۔ اور میں بھی ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کرنے کا مطلب تھا کہ اپنی پوری زندگی اسی جہنم میں گزار دوں۔ اور اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی اور پڑ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا دیے تھے۔ میں خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا میں اڑ گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں، تو ان کا قہقہہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زوردار ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیوں ہنس رہے تھے اور میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے۔ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے، تو پھر وہ ہنسنے لگ گئے۔ مجھے ان کے رویے میں عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروا دی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو پھر سے وہ ہنسنے لگ گئے۔ اب میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کہ کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی اور بات تھی۔ تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے شوہر اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے گھر جانا نہ پڑے۔
کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے جیسے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں ہے، اور آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرمانبردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگ گئے۔ پھر بولے کہ نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو تو کسی قسم کی کمی ہو تو یہی دنیا بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان سے اس طرح کے مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ بہت ہی تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کیا کچھ سوچ کر آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پر آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا کہ تمہاری ممانی کو سب کچھ پتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگ گئی۔ ولید چپ چاپ بستر پر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جلدی نیند کے آغوش میں چلے گئے، اور میں حیران و پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری جب آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میری جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں نے اتنے غصے میں تھی کہ میں نے سہارا بھی دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت تھی اور اس پر ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے، یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ یوں دن گزرتے گئے۔ میرا سسرال میں دل نہ لگتا تھا، تو میں کیسے اس کے آسرے پہ آئی تھی؟ وہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ میری ساس مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو۔ انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب تم مجھے وارث دو گی۔ اپنی ساس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے سسرال والوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اندھا نہ کہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا تھا۔
پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا اور اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، میرا حق مجھے ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے رہتے تھے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔ اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے، اور وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، غصے کے مارے سارا کام نوکرانی کرتی تھی۔ یہاں پر ہر سہولت موجود تھی، خوشی تو بس میرے دل کی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی اور پانی پینے لگی۔ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکونی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی ہے جو تمہارا حسن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نمایاں تھی۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور جب کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے اچھا لگا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگی اور میں ایسی باتوں کو سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہے۔ میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ مجھے بولنے دو۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرے شوہر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا، اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا۔ لیکن جب بھی ولید کام سے کہیں باہر جاتے تھے تو وہ نقاب پوش آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پلنگ کر میرے کمرے میں ہی آ جاتا تھا، اور ہم دونوں ساری رات باتیں کرتے تھے۔ لیکن وہ میرے حسن کی تعریفیں کرتا اور میں سنتی رہتی تھی اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھی، اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھی، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ اس سے مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے، اور میرا محرم تھا وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہا اور ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی بھی اس نے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پر
شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن مجھے یہ خوف بھی نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے، وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا تو دل اندھا ہو چکا تھا، میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے پھر اس سے۔ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازنین تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی کر لی تھی، لیکن اندر ہی اندر ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ سے لگا لیا، پھر بھی ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا، اور پھر انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کچھ نہیں کہتا تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا اور میری ساس نے میرے ساتھ وہی ظلم دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس احساس ہوا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں ہمدن گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور پھر میری جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، پھر میں بھی اور میری ماں تھے، بس میں اور میری ماں نے پھر دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی اور میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی تھی کہ انہیں میرے والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے کر چلی جاتی تھی اور ان کے باتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اس عرصے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور میں اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں نے لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے اپنا علاج کرانا شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی پہلی رات جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر کیسے انہوں نے میرا حسن دیکھ لیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے باوجود کو دیکھتی رہی جو سائی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا مجھے؟ آپ تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ دیکھ سکتے تھے یا پھر بھی کوئی
بھونڈا سا مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو، میرے اندھے پن کا سن کر، یا میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ ہی کیا اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، میرے پاؤں تلے حقیقت میں زمین سرک گئی تھی۔ ناظرین، وہ نقابپوش کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پر پہن لیا۔ تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ ناظرین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے رابطہ استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقابپوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا شوہر ہی تھا، اور اب میں کہاں جاؤں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوں، انسان ہوں جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا، تمہاری احساسات اور جذبات میں پاکیزگی اور میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تمہارے اندر ایک احساس کمتری تھی اور بس۔ ناظرین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تم مجھے معاف کرو۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے نہیں میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ غلط میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دیکھ کر۔ ولید نے کہا تو میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خدا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا اندھے ولید نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بینائی عطا کر دی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسی رات ہم دونوں نے ایک خوشگوار رات گزاری اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔